یہ کہانی رانی گائے کی ہے۔ وہ ہر وقت سپنوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ اپنے ارد گرد کسی بھی گائے سے وہ کوئی بات نہ کرتی، بلکہ سارا دن اپنے ہی خیالوں میں مگن ادھر سے ادھر گھومتی رہتی تھی۔ کاش میرے بھی پنکھ ہوتے اور میں بھی ان پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتی۔ اور پھر اس روز وہ اپنے خیالوں میں مگن اپنے پنکھوں کے ساتھ سارا دن ہوا میں اڑتی رہی اور شام ہوتے ہی سو گئی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق سارا دن اپنے خیالوں میں مگن ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، اور جیسے ہی شام ہوئی وہ سونے کی تیاری کرنے لگی، لیکن بہت کوشش کے باوجود اسے نیند نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر چاند پر پڑی۔ یہ چاند کتنا پیارا ہے، اس کی وجہ سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، کاش یہ میرے پاس ہوتا۔ اس طرح چاند کو دیکھتے دیکھتے وہ سو گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات والا چاند پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور پھر وہ سارا دن اپنے خیالوں میں مگن چاند کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اور جیسے ہی شام ہوئی وہ سونے کے بجائے چاند کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر چاند پہ پڑی وہ خوش ہو گئی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، تم بہت ہی چمکتے ہو اور میری طرح حسین ہو۔ اور پھر اسی طرح وہ کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس طرح کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اچانک ایک دن رانی کے دل میں چاند کے پاس جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں ہر روز تمہیں دور سے دیکھتی ہوں، میں تھک گئی ہوں اب تمہیں دور سے دیکھ دیکھ کر۔ اب میں قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی میں تم قریب سے بھی اتنے خوبصورت ہو جتنے دور سے دکھائی دیتے ہو۔ چاند تک پہنچنے کی تدبیریں سوچنے لگی، لیکن اس کے پاس کوئی جادو بھی نہیں تھا کہ وہ چاند تک پہنچ سکے۔ اچانک سے اسے سامنے ایک بڑا درخت دکھائی دیا۔ اسے لگا کہ یہ چاند کے قریب ہے اور اس پر چڑھ کر وہ چاند کو نزدیک سے دیکھ سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس درخت کی جانب چل دی اور جلدی سے اس پر چڑھنے لگی۔ اسے درخت پر چڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر کر مر گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ خیالوں کی دنیا میں مگن نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حقیقت پسندی سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کامو بیل کے دو ہی بچے تھے، ہیرا اور سونا۔ وہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ان کے بچپن میں ہی ان کی ماتا کا دیہانت ہو چکا تھا۔ کامو بیل انہیں سمجھاتا تھا کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں، لیکن وہ اس کی ایک نہ سنتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر گاؤں کے دوسرے جانور اپنے بچوں سے کہتے تھے، چپ چاپ یہ گھاس کھا لے، ورنہ میں تجھے سونا اور ہیرا جیسے بھائی لا کر دوں گی۔ ماں، اتنی سی بات کے لیے ایسے کیوں کہتی ہو؟ مجھے ہیرا اور سونا جیسے بھائی نہیں چاہیے، میں بس کھانا شروع کرتا ہوں۔ ہیرا اور سونا کے ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے ان کے پتا پریشان رہتے تھے۔ ان کی ماں کو تو ان پر بڑا وشواس تھا کہ یہ بڑے ہو کر لڑنا جھگڑنا بند کر دیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، لیکن
یہ بڑے ہو کر بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ میں ایسا کیا کروں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے رہیں؟ کامو نے بہت سوچا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر اس نے ان دونوں کو الگ کر دیا اور آدھا گھر ایک کو دے دیا اور آدھا گھر دوسرے کو دے دیا اور خود ایک کونے میں رہنے لگا۔ تمہارے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کو الگ الگ کر دوں۔ ایسے بھی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا پیٹ بھرنا بھی تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ کل سے ایک دن میرے کھانے کا انتظام ایک بھائی کرے گا اور دوسرے دن دوسرا بھائی میرے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے گا۔ پتا کی بات سن کر وہ دونوں خوش ہو گئے۔ میں روزانہ پتا کے لیے ہری ہری تازہ گھاس لاؤں گا۔ اسے کیا پتا کہ تازہ گھاس کیا ہوتی ہے؟ میں خود پتا جی کے لیے تازہ تازہ گھاس لے کر آؤں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی ہیرا جلدی جلدی گھاس لینے کے لیے چل دیا۔ پھر اس نے خود بھی جی بھر کے گھاس کھائی اور آتے وقت اپنے پتا کے لیے بھی گھاس لے آیا۔ اسی طرح معمول کے مطابق اگلی صبح سونا جب گھاس لینے کے لیے گیا، سونے بیل کو اکیلا دیکھ کر کالو بیل نے اس پہ حملہ کر دیا اور اسے خوب مارا پیٹا، جس سے سونا بیل بے ہوش ہو گیا۔ ادھر جب شام ہوئی تو ہیرا اور اس کے پتا جی کو سونے کی فکر ہونے لگی۔ اب فکر نہ کرے پتا جی، میں جا کر سونے کو ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہیرا بیل جانے لگا تو اسے سونا بیل سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ مار کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سونا بیل نے پتا جی کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی، جسے سن کر پتا جی بولے، آج اگر تم دونوں اکٹھے ہوتے تو کسی کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ تمہیں کچھ کہے۔ کالو بیل کو پتا تھا کہ تم دونوں الگ الگ ہو گئے ہو، اس لیے اس نے تم پر حملہ کیا۔ آج اس نے سونا پر حملہ کیا ہے، کل وہ ہیرا پر بھی کرے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم دونوں مل جل کر محبت سے رہو، کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ پتا کی بات ان دونوں کی سمجھ میں آ گئی اور پھر انہوں نے لڑنے جھگڑنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔